اس کتاب کے اعتبار سے حدیث نمبر 5 میں آج آپ کے گزار کر رہا ہوں۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی آخری شب میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کون سی امت؟ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری شب میں ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو عرض کی گئی کیا وہ شب قدر ہے؟ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شب قدر میں مغفرت ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن وہ کام کرنے والے کو اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب کام پورا کر لے۔ سبحان اللہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی پورے روزے جب رکھے 30 ہوئے یا 29 ہوئے، کیونکہ یہ 30 یا 29 میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر اس بار جب رمضان کا چاند آنے والا تھا نا، تو چاند کے لیے مشکل سے 1 یا 2 لوگوں نے مجھے فون کیا کہ امام صاحب کیا کل روزہ ہے یا نہیں۔ 1-2 لوگوں کے مشکل سے فون آئے، لیکن 29 تاریخ کو شام میں کوئی مولوی بیچارہ پوری رات سو نہیں سکتا۔ کل عید ہے کہ نہیں، کل عید ہے کہ نہیں، چاند نظر آیا کہ نہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ بالفرض خدا نہ کرے 29 پہ جب چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر دوسرے دن عید پڑھنے آئیں گے صبح صبح، تو سب سے پہلا عمل کیا ہوگا؟ عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ آئیں استغفار کرتے ہوئے آئیں، درود پاک پڑھتے آئیں، تکبیر کہتے ہوئے آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے آئیں۔ تو اب اکٹھے ہوں گے، رات میں بھی نہیں مولویوں کو سونے دیا، اب صبح اکٹھے ہوئے مولوی ایک روزہ کھا گئی۔ بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مولوی ایک روزہ کھا گئی، مولوی ایک روزہ کھا گئی، مولوی ایک روزہ کھا گئی۔ مولوی کے ہاتھ میں نہ روزہ رکھوانا ہے نہ روزہ افطار کروانا ہے۔ یہ چاند پر منحصر ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، کہہ دو سبحان اللہ، اور چاند دیکھ ہی کر کے افطار کرو۔ مولوی اگر عوام کی طرح ہو جائے نا، پھر معاذ اللہ دین بچتا ہی نہیں۔ مولوی کو عوام کو دیکھ کر مسئلہ نہیں بیان کرنا، بلکہ قرآن اور حدیث دیکھ کر مسئلہ بیان کرنا، ٹھیک ہے نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ خوشی اس کی ہونی چاہیے تھی کہ رمضان آئے، یہاں کال پر کال ہونی چاہیے تھی کہ مولانا صاحب کل روزہ ہے کہ نہیں، کل روزہ ہے کہ نہیں۔ ادھر کوئی نہیں پوچھتا۔ جس دن اینڈ ہونا تو اس دن پوری رات، مطلب ہم لوگ اپنا جو ہماری مجلس شورا ہے، ڈسٹرکٹ کنچ کی جماعت اہل سنت کی مجلس شورا، اس میں بھائی ہم آپس میں ایک تنظیم بیٹھے گی، فیصلہ کرے گی کتنی شہادتیں ملی چاند دیکھنے کی، کس نے دیکھا، فائنل ڈیسیزن کیا لینا ہے، پھر اعلان کرنا ہے، کیونکہ روزے کا مسئلہ ہے، کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ وہ موقع بھی ہم لوگوں کو نہیں مل پاتا ہے۔ وہ بھی بڑی ٹیکسٹ میسج کے ذریعے جا کر کہیں نہ کہیں اگر صورت ملے تو تھوڑا کرے، کال کا تو سوال ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، غیبت بالکل ترک کرنا چاہیے انسان، اور پھر خاص کر جو لوگ علماء کی غیبت کرتے ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں عالم ہوں، میں یہاں نہ ہوتا کوئی دوسرا ہوتا، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ غیبت تو کسی کی نہیں کرنی چاہیے نا، لیکن علماء کی اور غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ علماء کی غیبت کرنے والے ہیں، قیامت تک اللہ ان کی نسلوں میں کبھی بھی کوئی عالم پیدا نہیں فرماتا ہے۔ باضابطہ تو لکھا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پھر علماء کی تو ایک جنرل بات ہوئی نا، پھر امام کی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری کسی نے کی، کیونکہ لوگ یہاں سے سپیچ سنیں گے نا، بات جائیں گے جی مولوی صاحب کو کسی نے ضرور کچھ کہہ دیا تبھی مولوی صاحب نے تقریر کی۔ میرا وہ مقصد نہیں، الحمدللہ مجھے تو کہنے والے بھی لوگ کم ہی ہیں، اللہ کا لاکھ شکر ہے، اور کہنے والے ہوتے ہیں ہر ایک کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن میرا مقصد عام ہے۔ کسی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، ادھر آپ نے نماز پڑھی، پیچھے اس امام صاحب کے تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے، اور مسجد سے باہر نکلے تو امام یہ کر گیا، یہ مولوی یہ کر گیا، یہ مولوی یہ کر گیا۔ بتائیے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے نماز ہوگی؟ فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے جی۔ اس لیے میرا مقصد جو یہاں پر بیٹھ کر کے یہ درس دینا ہے، یہ اپنی واہواہی نہیں بلکہ جہالت کو دور کرنا اور علم کی روشنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ سرکار نے تبلیغ فرمائی ہے، وہ تبلیغ کرنا میرا مقصد ہے۔ سرکار نے فرمایا تبلیغ کرو، بلغوا ولو کان آیہ، تم لوگوں کو دین سکھاؤ اگرچہ تمہیں ایک ہی آیت کا علم ہو۔ بہرحال یہ حدیث سن لو آپ۔ تو کب
اس کو ملتی ہے مزدور کو مزدوری جب وہ کام پورا کر لیتا ہے. تو اسی طرح بندہ جب اس کا خدا کا بندہ اور حضور کا امتی 29 روزے مکمل رکھ لے, اگر چاند 29 کا ہو جائے تو 30 مکمل رکھ لے, جب چاند 30 کا ہو جائے یعنی 29 یا 30 پر, یعنی جو عید کی رات ہے, کہہ دو سبحان اللہ. ہم عید کی رات میں اس کام میں لگے رہتے ہیں, کل بنائیں گے کیا, کھائیں گے کیا, پہنیں گے کیا, ٹھیک ہے نہیں, کیا کیا کرنا ہے. اب گیا تھی, اب رمضان گیا, ٹال دیا کیسے نہیں کیسے. بلکہ یہ رات اصل ہے, کون سی رات ہے, یہ مزدوری کی رات ہے. اللہ کی بارگاہ سے روزوں نمازوں عبادتوں کا اجر حاصل کرنے, یعنی اس کو راضی کرنے کی رات ہے. یہ میری بات نہیں, حدیث پاک. ایک حدیث آپ کو اور سناؤں گا کیونکہ بیچ میں تمہیدی گفتگو ہو گئی. بہترین نے شعب الایمان میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں واز فرمایا, کہہ دو سبحان اللہ. اس لیے مولوی بھی جب یہ رمضان آنے والا ہوتا ہے نا, پہلے سے تقریر کرتے ہیں, اور ہر مہینے کے اعتبار سے تقریر ہوتی ہے. یہ در حقیقت سیرت مصطفیٰ ہے, سرکار نے جو بیان فرمایا اس کو بیان کرنا پڑتا ہے. زندگی پوری بیان کرتے رہو, کرنا ہی پڑے گا اس کو. فرمایا اے لوگو, تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ آیا ہے, کہہ دو سبحان اللہ. وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے, اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز تراویح یہ سنت ہے, کہہ دو سبحان اللہ. جو اس میں نیکی کا کام کوئی کام بھی کرے تو ایسے ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا, کہہ دو سبحان اللہ. راستے سے کانٹا ہٹا دو نا, کسی کو پانی کی گھونٹ پلا دو, یہ نیکی کا کام کوئی بھی, حدیث میں وضاحت ہے, کوئی بھی نیکی کا کام کرے ایسے کیا جیسے کہ فرض ادا کیا ہے, کہہ دو سبحان اللہ. غیر رمضان میں, غیر رمضان میں آپ جس طرح نماز فرض ادا کرتے ہو, اس طرح رمضان میں کوئی نیکی کا چھوٹا سا عمل کرو گے, اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے. سرکار نے فرمایا اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے, کہہ دو سبحان اللہ. یہ مہینہ صبر کا ہے, اور صبر کا ثواب جنت ہے, کہہ دو سبحان اللہ. اور یہ مہینہ مواسات کا ہے, اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے, کہہ دو سبحان اللہ. اب یہاں بھی ایک تھوڑا سا میں آپ کو جملہ کہہ دوں. ہم لوگ جہاں رمضان آتا ہے جناب مولویوں کا, جناب مولویوں کے مزے ہو گئے, جناب مولویوں کو کھانے کے لیے آپ خوب ملے گا, اور جناب خوب عیش کریں گے مولوی. اس حدیث کو ذرا دیکھ لو کہ سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو مولویوں کو بھی, میں مولویوں سے بھی کہوں گا چڑھنے کی ضرورت نہیں, گھبراؤ نہیں. اگر رزق اس میں تمہارا بڑھا ہے تو سمجھ لو ایمان والے کا بڑھ رہا ہے, کہہ دو سبحان اللہ. یہاں چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, تھوڑا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے, کہہ دو سبحان اللہ. اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی جو افطار کروائے, اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا. اس میں ریاکاری دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, بغیر اس کے کہ اس کے اجر سے کچھ کم ہو. یعنی اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ صاحب صاحب مجھے افطار کروا دیں یا میں صاحب صاحب کو افطار کروا دوں, اور جناب والا میں کرواؤں ان کو تو ان کے روزے سے ثواب کم ہو جائے گا, ایسا نہیں. یہ کروائیں مجھے, میرے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا, نہیں. روزہ جتنا رکھنے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی افطار کروانے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا. آئیے سمجھ میں آپ. اور دیکھیے اس شخص کو دے گا جس نے روزہ افطار کرا, جو ایک گھونٹ دودھ, اچھا ایک منٹ وہاں پہ وہیں چلتے ہیں, اس کے اجر میں سے بھی کچھ کم ہونے والا نہیں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا, کہہ دو سبحان اللہ. یعنی ہم میں سے ہر شخص کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم روزہ افطار کروا پائیں. آئی تو طاقت والے نہیں کروا رہے, مال ضائع ہو جائے گا, سیونگ سے کم ہو جائے گا. یا رسول اللہ اتنی طاقت نہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ثواب اس شخص کو بھی اللہ عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرما یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس نے روزے دار کو بھر پیٹ کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوضے کوثر سے پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت اور اس کا اوسط مغفرت اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے. جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام میں کمی کرے,
اللہ اسے بخش دے گا اور جہنم سے عذاب فرما دے گا. کہہ دو اب یہ غلام کی بات آئی نا تو اسی میں ملازم بھی آ جاتا ہے. گناہ جاتا ہے اس میں ملازم جو آگے ہوتا ہے نا, مطلب افسر کے آگے جتنا بھی ہے, جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے سب شامل ہے اس میں. تو آپ نے جو آگے جو ماتحت ہو, اس کو دوسرا لفظ میں استعمال کر جو ماتحت ہے آپ کے, تو اپنی آپ چودراہٹ یا افسری یا اپنی ڈکٹیٹرشپ نہ دہرائیں, بلکہ اپنے ماتحت کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں. یہ تصور کریں کہ روزہ رکھ کر میری یہ حالت ہے, اسی طریقے سے روزہ رکھ کر اس کی بھی وہی حالت ہوگی. ٹھیک ہے نہیں, اس کو بھی ویسا ہی روزہ ہے جیسا مجھے روزہ ہے. تو میں اگر مستی کر رہا ہوں, عیش میں مبتلا ہوں اور اپنے ماتحت پر میں ظلم کر رہا ہوں, تو پھر یہ روزہ بھی نہیں کہلائے گا. اب دیکھ لیجیے آپ کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اس لیے وقت آپ کا لیا, لیکن یہ وقت جو لینا تھا نا, یہی میرے اور آپ کے لیے قبر میں روشنی لانے والا ہے. یہی ہے جو آخرت میں نجات ہے. ٹھیک ہے نہیں. اب لگے آپ کو ایک مسئلہ اور بتا دوں. کل کے ہی ہمارے سنی نوجوان جو ہیں وہ جناب والا تکبیر کیا کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں, ایسے کر کے, ایسے کئی نوجوان ایسے باندھ رہے ہیں اوپر, دھنی سے بھی اوپر باندھتے ہیں, ناف سے جس کو کہتے ہیں. ایسا ہرگز اہل سنت میں جائز نہیں. کتاب موجود ہے, کبھی یہ مسئلہ آئے گا, پہلے میں نے بیان بھی کیا ہے, پھر کبھی انشاءاللہ ابھی رمضان کا چیپٹر چلا بیان کروں گا. ہم احناف کے نزدیک یعنی اہل سنت و جماعت حنفی, ٹھیک ہے نہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے جو فالو کرنے والے لوگ ہیں, پوری دنیا میں الحمدللہ 80% لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں. کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ مرزا جہلمی اب پیدا ہوا, یہ آپ کی پیداوار ہے جو بکواس کبھی ادھر تو کبھی ادھر. تو آپ نے جناب والا وہ بھرنے کے لیے پاکستان میں کیا کہنی ہو جاتا, آپ دیکھو ایک رات میں حکومت پلٹ گئی مال سے. تو مرزا جیسے کو ملتا ہے جناب والا, تو حدیث کا بلٹا ادھر سے ادھر کرنا, ادھر سے ادھر کرنا ہے. اب میں ابھی دیکھ کے پڑھ رہا تھا, آپ کو کیا معلوم کہ مولوی صاحب نے جو بھی پڑھا ہے یہ دیکھ کے بالکل پرفیکٹ پڑھا ہے, آپ کو معلوم, لیکن آپ کا اعتقاد ہے, آپ کا یقین ہے کہ ہم مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں. اب اس طرح کتابیں 50 رکھ دیتا وہ آگے, ایسے کرتا ہے چیپٹر نمبر فلاں, حدیث نمبر فلاں, حدیث نمبر فلاں. اب آپ کو پتہ ہی نہیں حدیث پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے. ایسے ہم اور اپنی بات ادھر سے فنڈ ازما کر لیا اور لوگوں کا شیطانی شکل میں ایمان چھیننا شروع کر لیا ہے. اب بتائیے, امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں. کون ہے؟ تابعی. سب سے افضل دور حضور کا دور ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سب سے افضل دور کس کا؟ حضور کا دور. یعنی صحابہ اکرام موجود تھے, صحابہ کا دور ہوا. حضور کے بعد میں صحابہ کا دور چلا, صحابہ کے دور سے ملے ہوئے لوگوں نے تابعین. کہہ دو سبحان اللہ. کون سے لوگ ہیں؟ تابعین. اب تیسرے نمبر پہ آئے, حضور کا دور, صحابہ کا دور, تابعین کا دور. امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے زیادہ دین کو سمجھا ہے یا آج کے اس 14ویں صدی کے ملا نے دین کو زیادہ سمجھا ہے؟ بتائیے, حضور کے قریب کون ہوا؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے قریب کون ہوا؟ حضرت عثمان ذو النورین کے قریب کون ہوا؟ حضرت مولا علی کے قریب کون ہوا؟ حضرت جناب والا سیدنا صدیق اکبر کے قریب کون ہوا؟ صحابہ کے قریب تابعی ہوا, تبھی تو وہ تابعی بنا. کیونکہ جس نے حضور کو حالت ایمانی میں دیکھا اسی پر قائم رہا, وہ صحابی کہلایا. اسی پر اس کا خاتمہ ہوا, تبھی صحابی کہلائے گا. اور جس نے حضور کے صحابہ کو دیکھا حالت ایمانی میں اور حضور کے صحابہ کی سیرت کو اپنایا, یعنی دین پر چلتا رہا, اسی پر خاتمہ ہوا, وہ تابعی کہلائے گا. اور پھر جس نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی کہلائے گا. ٹھیک ہے نہیں. پھر اس کے بعد ائمہ مجتہدین آئیں گے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ ایک فضیلت حاصل ہے کہ وہ تابعی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. انہوں نے صحابہ اکرام کی نماز دیکھی ہے. اس کی نماز دیکھی ہے. سمجھو مسئلے کو, اس مسئلے کو ہلکا نہیں لینا یار. آپ کہہ دیتے مولوی ایسے مارتے رہتے ہیں, کوئی نہیں, کہیں ہاتھ رکھ کر پڑھ لو تو کیا ہو جائے گا, اور نماز ہی تو ہے, ہو جاتی ہے. حضور نے ہر طریقے سے پڑھی ہے. امام کی تقلید جب کر لی, امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کر لی, تو پھر ہمیں ہر مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ ہی کا مقلد رہنا پڑے گا. یہ نہیں کہ مسا ہم امام شافعی کا اٹھا لیں اور چہرہ دھونا ہم امام اعظم ابو حنیفہ کا اٹھا لیں, پیر دھونا امام احمد بن حنبل کا اٹھا لیں, اور کھانا پینا ہم فلاں سے اٹھا لیں. چاروں اماموں کی کھچڑی بنا کر نہیں چل سکتے. چاروں امام برحق ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن جو جس کا مقلد رہے گا, پھر جو فقہ کے مسائل ہیں وہ سب اسی امام کے جو ہے وہ فالو کرنے پڑیں گے, انہی پر عمل پیرا ہونا پڑے گا. تو لہذا ہمارے نزدیک ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں, ہمارے باپ دادا کہاں باندھتے ہیں؟ بولو بولو نہیں یار, کس کے نیچے؟ ناف کے نیچے باندھتے رہے. سوال والا یہاں پیدا ہو گیا. یہ صاحب بھائی, یہ میں نے مرزا کی خبیث کی کچھ
کی وہی گفتگو سنی، کہہ رہا جی ادھر تو ہاتھ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس ایسے باندھنا ہاتھ یہ، اب یہاں کون نہیں تو کیسے باندھنا، یہ کوئی ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے؟ اب یہ آج بتا رہا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ابو بکر کی نماز بتائی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم کی عشرۂ مبشرہ ان صحابہ کی نماز بتائی ہے جو حضور کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، اور ابو بکر کی تو وہ ذات ہے جس کے پیچھے حضور نے اپنی زندگی میں حیات ظاہری میں 13 نمازیں پڑھی ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو ان کی بات مانو گے کہ جہلوی کی بات مانو گے؟ لہٰذا ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے ہاتھ اٹھاؤ، کانوں کی لوگ کے ساتھ لے جاؤ، ٹھیک ہے؟ ٹچ ہی کرنا ضروری نہیں، بس اس کے برابر رکھنا یہ ضروری ہے، اور ساتھ ٹچ ہو جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہاں رکھ کر قبلہ رخ کرو اور پھر ہاتھ فوراً اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لو۔ اور اس میں مصلیحت بڑی یہ ہے کہ انسان کا نفس ادھر ہی ہے، ناف کے ساتھ اوپر سے دبائے رکھتے ہو تو نفس دبا رہتا ہے، کنٹرول میں رہتا ہے، انسان کا من بہکتا نہیں، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے نوجوان جو ہے اس پر غور کریں۔ رات ہم تراویح پڑھ رہے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ کوئی پیچھے سے جو میں نے کہا بولو ضالین، وہ پیچھے کہہ رہا پہلی رکعت میں، اس کے بعد نہیں اس کو کہہ پائے کیونکہ سمجھ گیا یہاں تو سب آمین کہنے والے اونچی نہیں ہیں۔ اب وہ کس کا تھا اس کو بھی میں جانتا ہوں، چھوڑیے آپ رہنے دیجیے، میرا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے زور سے پیچھے، شاید آپ کی تراویح میں تھے پہلی رکعت فرضوں والے میں پیچھے سے زور سے کہا آمین۔ میں بعد میں دیکھا جناب یہ کون ہے جناب، یہ بچہ ہے کوئی، اور بتائیے کیا حالت ہو گئی جناب والا لوگوں کی، بچہ جس کو بھی استنجا کرنا پتا نہیں، وہ بھی کھٹ لگا آمین، کیا وہ مجتہد بنا گھومتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ اور سنو ایک دھوکہ آپ کو اور دیتے ہیں کہ غوث پاک رفع یدین کرتے تھے، یہ غیر مقلد جو ہے نا، یہ ایک دھوکہ دے رہے ہیں کہ غوث پاک رفع یدین کرتے تھے، لہذا یہ جو حنفی سنی بریلوی کہہ لو اب ہمیں، حنفی بریلوی ہے جو سنی یہ لوگ کرتے ہیں، یہ نہیں، یہ غوث پاک کو تو مانتے ہیں، دیکھو وہ رفع یدین کر رہے ہیں، اور نہیں کہ یہ رفع یدین نہیں کر رہے، ہم رفع یدین کر رہے ہیں، صحیح معنوں میں غوث پاک کے ماننے والے ہم ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ غوث پاک کو کیا کیا نہیں کہتے، ان کی 11ویں کے لنگر کو کیا کیا نہیں کہتے، اس چیز کو چھوڑے ولیوں کو کیا نہیں کہتے۔ آپ جرجیس کی تقریر سن لو، وہ کہتا ہے معاذ اللہ اولیاء کو کہتا ہے، یہ جو ہندو کی مورتی ہے اس کو کہتا ہے کھڑی مورتی، اور اولیاء کو اور انبیاء کو، ان بزرگان دین کو، صحابہ کرام کو کہتا ہے معاذ اللہ بڑی مورتی، استغفر اللہ۔ سب بولو استغفر اللہ۔ ایسے لوگوں کا یہ عقیدہ، ہماری ان سے کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں، میری سے نہیں ہے، جرجیس پتہ نہیں کہاں رہتا ہے کہاں نہیں، سمجھ میں آ گیا نا، لیکن ہمارا جائیداد کا مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ عقیدے اور ایمان کا ہے۔ 71 فرقے ہوں گے، پہلے وہی جماعت اہل سنت الحمدللہ جو چل رہی ہے، اور قیامت تک اہل سنت ہی رہے گی، اور سواد اعظم جماعت اہل سنت ہی ہے جس میں سب اولیاء ہیں جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، حضور کی اطاعت کر رہے ہیں، یہی جماعت جنتی ہے، کوئی شک کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں کہ جناب باقی نکلیں گے، اس سے نکل کر 72 اور بنیں گے، تو 73 میں یہ پہلے سے موجود ہے، اس سے نکل رہے ہیں، نکلتے کس سے؟ سنیوں سے بنا نا، کون سنیوں سے نکل کے جا رہے ہیں لوگ، تو آپ یہاں سے بھی تو عزیز کو سمجھو کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، آئی سمجھ نہیں، ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی، مان علی واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے نہیں۔ اب ایسے لوگوں سے جناب والا بچ کر رہو جو ولیوں کو کہے کہ کھڑی مورتی اور پڑی مورتی، استغفر اللہ، اور یا کو پڑی مورتی سے تعبیر کرے، استغفر اللہ۔ اب غوث پاک امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں، کس کے ماننے والے ہیں؟ یعنی فقہ میں وہ حنبلی ہیں، تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک رفع یدین جائز ہے، کہ وہ حنبلی ہو کر رفع یدین کر رہے ہیں، وہ غیر مقلد اہل حدیث بن کے نہیں، جو آج کل اہل حدیث نقلی غیر مقلد، یہ نہیں تھے، وہ حنبلی تھے، اور حنبلی پوری دنیا میں کئی لوگ ہیں، 5% لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن ہیں وہ سنی، آئی سمجھ نہیں، اور پورا اگر امام احمد بن حنبل کو فالو کر کے رفع یدین کر رہا ہے پورے فقہ میں، تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں، تم کرو، لیکن اگر تم آڑ رکھو امام غوث پاک کی اور جناب والا ان کا یہ ایک عمل بتا کر کہ سنیوں کے ایمان کو چھینوں، تو الحمدللہ حضور کے یہ غلام زندہ ہیں، موت آئے آ جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپریشن تمہارا کرنے سے یہ کبھی چوکتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیشہ اسی پر عمل کرو۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، صغائر کبائر گناہوں کو خدا معاف فرمائے، سب کو ایک اور نیک کر دے، دنیا بھی اور آخرت بھی خدا بہتر فرمائے، حق لا الہ الا اللہ۔